کیا اچھے اور برے ناموں کی مسمہ میں جن کا نام رکھا جاتا ہے شخصیت میں تاثیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھے اور برے ناموں کی مسمہ میں تاثیر ہوتی ہے. یہ اصولی قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن مجموعی اور عمومی طور پر اسم کی اپنے مسمہ میں جھلک، اثر اور تاثیر پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اچھے نام رکھے ہیں، اور اچھے اچھے ناموں کے رکھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے نام تبدیل کیے ہیں، اور برے ناموں کو تبدیل کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی فرمایا، خود بھی اپنے عمل سے برے ناموں کو تبدیل کیا. ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ اپنی قضا تقدیر سے انسانوں کے اندر اسما یعنی ناموں کو ان کے مسمہ کے مطابق الہام اور القاء کرتا ہے، تاکہ اس کی حکمت لفظ اور معنی کے مطابق ہو، جیسا کہ اسباب اور مسببات کے درمیان مناسبت ہوتی ہے. ابن القیم کے استاد ابن تیمیہ لکھتے ہیں، مجھے یہ بار بار تجربہ ہوا ہے کہ مسمہ میں نام کی مناسبت ہوتی ہے. مسمہ اور اسم کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے بارے میں اس کے نام کی مناسبت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھا، انہیں سلامتی عطا فرمائی. اور بنو غفار کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی. یہ ابن تیمیہ نے یہ روایات نقل کی ہیں. اسی طرح قبیلہ اسیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی وہ جو اسیہ گروہ تھا، اسیہ قبیلہ تھا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اسیہ کا نام معنی بھی نافرمانی ہے. تو اسی طرح حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل، وہ جو حضرت واشی مسلمان ہوئے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اور ان کے کام سے نفرت کرتے ہوئے فرمایا غیب وجہ کا انی، اپنا چہرہ ہم سے اوجل کر لو، اوجل رکھو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق، اعمال اور کبھی افعال اور کاموں کا اثر اپنے نام اور مسمہ کے اسم و نام کی مناسبت سے اثر ہوتا ہے. ان کی ضد یعنی اچھائی بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. جس طرح یہ چیز صفاتی ناموں میں پائی جاتی ہے، اسی طرح ذاتی ناموں میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا حسنوا اسماکم، نام اچھے رکھا کرو، کیونکہ اچھے نام والا آدمی اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے حیا کرتا ہے. میرے ذاتی بھی تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جن کا نام خوشنود ہوتا ہے تو طبی طور پر وہ ہنس مکھ ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں فرحت ہوتی ہے، اس کو مل کر لوگ خوش ہوتے ہیں. جن کے نام میں مسعود سعادت ہوتی ہے، وہ سعادت مند کام کرتے ہیں. اسی طرح جن کے ناموں میں بہت ساری چیزیں وہ ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں، تو لہٰذا اسے اس کے نام اپنے معنی کی مناسبت کے اپنانے پر اور اس کی ضد کے ترک کرنے پر وہ نام بھی اس کو ابھارتے ہیں. حدیث میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے سابقہ برے ناموں کو نہ بدلا تو ان کی بری حالت بھی وہ نہ بدلی. ابن القیم علیہ رحمہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اگر تم نام کی اس کے مسمہ شخصیت میں اثر اور تاثیر جاننا چاہتے ہو تو ابن القیم جوزی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پر غور کرو. وہ کہتے ہیں کہ نام کی اس کے مسمہ اور شخصیت میں اثر اور تاثیر ہوتی ہے، کہ حضرت سعید بن مسیب تابعی کی وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ بخاری میں ہے کہ حضرت سعید بن مسیب تابعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام حزن تھا، اور وہ حزن جو تھے وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے عرض کیا حزن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام سہل ہے. اس نے عرض کیا میں اپنے نام کو تبدیل نہیں کرتا، کیونکہ میرے باپ دادا نے، میرے آبا نے میرا نام، میرے بابا نے یہ نام رکھا تھا. حضرت سعید بن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے اندر مسلسل تنگی موجود رہی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو لہٰذا زبان نبوت اور رسالت سے جس کو
کوئی ذاتی یا صفاتی لقب عطا ہوا وہ مکمل طور پر اس کی شخصیت پر صادق آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو صدیق فرمایا، فاروق فرمایا اور غنی فرمایا، حیدر اور اسد اللہ فرمایا اور سیف اللہ فرمایا، تو ان صحابہ کرام کی شخصیات میں یہ تاثیرات پوری طرح، حضرت صدیق اکبر میں صدق و صفا، حضرت عمر میں عدالت، اور فاروق لقب دیا تو عدالت، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت، شرم اور حیا، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں جرأت اور شجاعت، اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا تو جرأت اور شجاعت ان میں نظر آتی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سفینہ فرما دیا، ایک شخص کو روایت میں آتا ہے کہ سفینہ فرما دیا، تو واقعی ان میں کشتی کی طرح بوجھ اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ محدثین نے، محققین نے، فقہاء نے لکھا، روایت میں آتا ہے کہ حالت سفر میں صحابہ کرام کو سامان اٹھانا حالت سفر میں مشکل ہو گیا تو ان کو چادر بچھانے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، اور تمام صحابہ کرام نے اپنا سامان ان کی چادر میں رکھ دیا، پھر ان پر لاد دیا گیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو کہا، فرمایا کہ احمل فانما انت سفینہ، اٹھاؤ بے شک تم تو کشتی ہو۔ وہ صحابی سفینہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں 1 سے 7 اونٹوں کا سامان بوجھ اٹھا لوں تو مجھ پر بھاری نہیں ہوتا۔ تو محدثین نے لکھا کہ سفینہ جو تھے وہ کشتی کی مانند اتنا سامان اٹھاتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفینہ کا لقب دیا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام حسن رکھا، امام حسین کا نام وہ حرب بدل کر حسین نام رکھا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ۔ تو فاطمہ کی تاثیر ذریت فاطمہ میں پائی جاتی ہے، آل علی کی فیضان کی برکت اولاد علی میں پائی جاتی ہے، اور حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین کے مبارک ناموں کی برکت اور تاثیر آپ کی اولاد میں پائی جاتی ہے۔ تو بھائی ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، اچھے اور برے ناموں کی مسمہ میں تاثیر ہوتی ہے، لہذا اچھے نام رکھنے چاہیے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، اور غلام رسول، غلام حسین، محمد حسین، اچھے نام، اور محمد صدیق، محمد فاروق، محمد عثمان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اچھے نام رکھنے کی اور اچھے نام رکھ کر ان ناموں کے تقاضے نبھانے کی